وقت کا کیا تقاضا ہے۔ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں گھاس کا گٹھا پڑا ہوا ہے۔ تینوں کو بھوک لگی تھی اور تینوں گھاس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دمبا بولا، بھائیوں، گھاس اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم تینوں آپس میں تقسیم کر لیں۔ ایسا کیا تو کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ چونکہ میں تم دونوں میں بزرگ ہوں، اسی لیے گھاس کا حقدار میں ہوں۔ بیل نے پوچھا، آپ کس طرح بزرگ ہیں؟ دمبے نے کہا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا مجھے پسند نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل کی قربانی کے دمبے کے ساتھ گھاس چرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ بیل نے یہ سنا تو ناگواری سے بولا، اے میاں دمبے، رہنے دو۔ تمہیں پتا نہیں کہ میں اس جوڑی کا بیل ہوں جس بیل سے حضرت آدم نے زمین پر زراعت کے لیے پہلا ہل چلایا تھا۔ اونٹ جگالی کرتے ہوئے خاموشی سے بیل اور دمبے کی باتیں سن رہا تھا۔ بچوں، کہتے ہیں کہ اونٹ ہوشیار جانور ہے۔ اس کی پلکیں گھنی اور خوبصورت ہیں، آنکھیں روشن اور چمکدار ہیں، آنکھوں میں ذہانت نظر آتی ہے۔ آپ کو اونٹ نظر آئے تو اس کی چمکدار اور سرمگی آنکھوں کو ضرور دیکھیں۔ اونٹ نے دونوں کو شیخیاں بگارتے سنا تو کچھ کہے بغیر گھاس کا پورا گٹھا منہ سے پکڑ کر اٹھایا اور گردن اونچی کر لی۔ دمبا اور بیل منہ تکتے رہ گئے۔ اونٹ نے ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ساری گھاس کھا لی۔ پھر ان کے مایوس چہروں کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے عزیز بزرگ دمبے اور بیل، مجھے باتیں بنانا آتی نہیں اور نہ ہی میں اونٹوں کی تاریخ سے واقف ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اونٹ بزرگ ہوتے ہیں یا نہیں۔ بھائیوں، تم اپنی فضیلت تاریخ میں ڈھونڈتے رہو۔ اصل بزرگی یہ ہے کہ وقت کا کیا تقاضا ہے۔ تم اپنی اپنی بزرگی ثابت کرو۔ میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، اگر آپ دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو رسالہ بچوں کا کلندر شعور کا مطالعہ ضرور کریں، ہم سے رابطہ کریں۔ اور ہاں، نئے کارٹونز اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔